ہمیں خدمت کا جذبہ نہیں رہا. لوگ ہمارے یہاں آ کے سیکھ کر جائیں. کیا کریں؟ ہمارے یہاں آ کے سیکھ کے جائیں. خدمت میں نے دیکھی بھائی جلگاؤں کے اجتماع میں. باقی کیسے لوگ تھے، کتنے اچھے لوگ تھے. درجہ ایمان کا اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا. خدمت کا آخری اسٹیپ کیا ہے دین کا؟ خدمت ہے. تکلیف دینا تو نہیں ہے. آپ یہاں تکلیف دینے کے لیے آئے ہو کیا؟ اب بیٹھا ہوا استنجے خانے میں بیڑی پی رہا اور اس کو نشان لگا رہا پلاسٹک کے دروازے کو، آنگن لگی تو. اور یہ جو مسلمان کا نقصان کیا آپ نے، یہ آئندہ استعمال کے لائق رہے گا دروازہ؟ یہ ایک مسلمان کا عیب نہیں کھلے گا بازو کا بیٹھنے والا. تکلیف نہیں ہوگی اس نظام والے کو. اور جن بیچاروں نے یہ ساری چیزیں محنت سے بنائی، ان کی محنت ضائع ہوگی نہیں ہوگی. آپ نے ایک مسلمان کو تکلیف میں ڈالا. یہ بھی نہیں کرنا. کوئی کرتا اسے سمجھاؤ. آپ کا بھی اجتماع، آپ کا بھی، آپ مہمان بن کے نہیں آئے ہو، آپ میزبان ہو. آپ کون ہو؟ مہمان حق مانگتا ہے. مجھے گوشت چلتا، نرم روٹی چلتی، مجھے پلاؤ چلتا. یہ تو ایسے نخرے کرتا ہے. ہاں مہمان. اور بڈھیاں تو بڈھوں سے 2 قدم آگے، 2 جوتے آگے. حالانکہ اس کے گھر میں چوہے بھوکے مر رہے، لیکن بڈھی کیا بولتی؟ میرے کو نرم روٹی چلتی، مجھے ایسا پان چلتا، مجھے پھلکا چلتا، نرم روٹی چلتی، اچھی پتلا سالن چلتا، اصلی گھی چلتا. حالانکہ اس کے یہاں چراغ میں بھی تیل نہیں پڑتا. ہر ایک آدمی جانتا ہے یہ مہمان ہے، نخرے برداشت کرو. میزبان سب کے مزاج کو برداشت کرتا ہے. ہم بھی سب کے مزاج کو برداشت کریں. لے بھائی لوٹا بھر کے پانی، جا تو چلا اپنی ضرورت پوری کر لے. چل میں بعد میں جاؤں. سب آرام سے رہیں گے انشاءاللہ. جہاں استنجے کی جگہ ہے وہاں استنجا کرو. جہاں غسل کرنے کی جگہ وہاں غسل کرو. جہاں پانی استنجے کے لیے اسے وہاں استعمال کرو. وضو کا پانی الگ، استنجے کا پانی الگ. اب ادھر کا لوٹا ادھر، ادھر کا لوٹا ادھر. اور پھر جو استنجے کے لیے لوٹے رکھے ہوئے ہیں حضرت کے مقام پر نظر آتے ہیں. وہ کیوں آیا؟ بیان سننے آیا لوٹا آپ کا. کیوں لائے؟ جب آپ میں اتنی بھی تمیز نہیں کوئی چیز کہاں استعمال کرنی تو کیا دین کا کام کرے گا؟ دین کا کام 6 نمبر کا بیان کا نام تھوڑی ہے. ہر عمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آنا چاہیے. اور اشاروں نے انتظام کیا کہ اس سے استنجے کے لیے لوٹے، اور یہ لوٹے صاحب ان کے گھر میں تشریف لائے ہیں. کیوں لایا ہے؟ ارے پانی پینے کے لیے. گھر سے لوٹا کیوں نہیں لایا؟ جماعت میں بغیر لوٹے کے نکل کے آیا؟ جماعت میں نکل کر لوٹا نہیں تھا تیرے پاس. یہ بھی ہماری من مانی ہے. اب وہاں بیچارہ پریشان پھر رہا، لوٹا نہیں لوٹا نہیں. ارے لوٹے کہاں ہے؟ ارے لوٹا یہ تو قوم غائب کر چکی لوٹے. کتنی تکلیف ہوگی مسلمان کو. ایک تو وہ چیز، جہاں کی چیز وہیں رہنے دو. وضو کی جگہ پر وضو، استنجے کی جگہ پر استنجا، اور غسل کی جگہ پر غسل. اور زبردستی غسل کرنے بھی مت جاؤ. گھر میں تو مہینے کو ایک مرتبہ نہاتا تھا، یا 2 ٹائم نہا رہا دن میں. مال مفت دلے بے ریب نہیں، احتیاط کے ساتھ ہر چیز. ایک تو خدمت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا اکرام کرنا، نظام کو صحیح استعمال کرنا. انتظام جو ہے صحیح استعمال کرنا. ہوتا ہے بھائی آدمی کے مرضی کے موافق بھی کھانا ہوتا ہے، مرضی کے خلاف بھی کھانا ہوتا ہے. ہم کوئی سسرال میں تو آئے نہیں لڈو کھانے، مرغی کھانے. ہم تو اللہ کے دین کی نسبت پر آئے ہیں. نرم گرم سب برداشت کرے گا. کتنے دن کے لیے؟ 2 دن کے لیے. 2 سال کے لیے نہیں. کتنے دن کے لیے؟ ہاں جاؤ دنیا کے حالات دیکھو، دنیا کے جیل خانوں کو دیکھو. لاکھوں آدمی سڑ رہا ہے اندر، لاکھوں، کہ ڈھنگ کی روٹی بھی نصیب نہیں. ایک بزرگ گئے، ایک عالم گئے بزرگ کی خدمت میں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اپنے زمانے کے بڑے بزرگوں میں تھے. مجھے مولوی صاحب کیوں آئے؟ بولے حضرت استفادے کی نیت سے. اچھا اچھا، کتنے دن رہو گے؟ 3 دن. کھانے کا کیا؟ میں نے انتظام کر لیا. کہا ٹھیک ہے. جانے لگ گئے. کہا ٹھہرو،
پہلے دن ہو، پہلی دفعہ ہے، دیکھتا ہوں گھر میں کچھ روٹی دال وغیرہ مل جائے تو کھا لو، نہیں تو اپنا انتظام کر لینا. کہ اچھی بات. خادم سے کہا دیکھ بڑی صاحبزادی کے گھر میں دال روٹی کچھ مل جائے تو لیا. جا کر خادم نے آواز دی تو صاحبزادی نے روٹی کے اوپر دال رکھ کر دی. وہ ہاتھ میں لے کر آیا نوکر. نے کہا نالائق، برتن نہیں لایا اس کے ساتھ؟ بولے ملا ہی نہیں، کیا کروں. روٹی پر دال رکھ کر لایا. کہ دیکھو تاکچے میں رکھا ہوا ہے مٹی کا برتن. وہ تھالی پرانے زمانے کی رکھی ہوئی تھی، وہاں سے لیا، اس پر روٹی رکھی، دال تھی. کمل صاحب آئیے کھائیے. بیٹھ کے کھانے کے لیے. کہا مولوی صاحب کیا ہے؟ بولے حضرت وہ ماش کی روٹی اور دال ہے. کہا سبحان اللہ، بہت بڑی نعمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو یہ بھی میسر نہیں تھا. نعمت کی قدر کرو فرمایا. صحابہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر پیروں میں کپڑے باندھ لیتے تھے، جوتے چپل نہیں ہوتے تھے ریگستان کے اندر سفر کرنے میں. چپل کے بجائے کپڑا، اور پینے کو پانی نہیں تو اونٹ کی مینگنیاں نچوڑ کر پانی پیتے تھے. اتنی تکلیف تو اپنے کو نہیں ہے. سر پر سایہ نہیں، کوئی استقبال کرنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی آؤ بیٹھو کہنے والا نہیں، کوئی محبت کے دو جملے کہنے والا نہیں. اللہ کے دین کے لیے سب کچھ برداشت کیا. اتنی تکلیف اپنے کو تو نہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے، بھگوڑے بھاگ جائیں گے. اتنی تکلیف میں نہیں ڈالتا. آپ کے لیے ماشاء اللہ سایہ ہے. کیا ہے؟ ارے بولو نا. سایہ ہے، وضو کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، اور کیا چاہیے. ہم اپنے گھر رشتے داروں کے یہاں جاتے تو بھی ہمارے لیے سایہ کا انتظام نہیں کرتے. کہتے اسپیشل سایہ، اسپیشل بیت الخلا، اسپیشل کھانا، کچھ نہیں. بلکہ ہر آدمی گھر والا یہ چاہتا ہے اے اللہ یہ مہمان جلدی بھاگ جائے تو بہت اچھا ہے. بھگانے کی فکریں کرتے مہمان کو. کیا کرتے؟ اور یہاں بلانے کی فکر ہوتی، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی، یہ جاؤ بھائی کے اندر لگا ہوا. ایک تو خدمت کا مزاج بناؤ، ہر چیز خدمت کر، وہ مخدوم شد، ہر چیز مخدوم خدمت نہ کر محروم شد. جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنتا ہے، اور جو کسی کی خدمت نہیں کرتا وہ محروم رہتا ہے. ہمارا مزاج گندا، اللہ معاف کرے. ہم خدمت لینے کے جذبے میں ہیں، ہم خدمت کرنے کے جذبے میں نہیں. ہمارا چھوٹا بھی ایسا، ہمارا بڑا بھی ایسا. اللہ ہم کو معاف کرے. پرانا بھی ایسا، نیا بھی ایسا. پرانا تو نیا تو پرانے کو دیکھتا نا، میرے کو بھی ایسا مقام ملنا چاہیے. وہ بھی کرتا. کیا ہوتا ہے؟ ارے بولو نا، وہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس سے بڑا ایٹم بم کا دھماکہ ہونے والا آخرت میں. وہاں کیا کرو گے؟ کہاں بھاگو؟ وہاں دیکھو گے کہ اللہ کی طرف دیکھو گے؟ وہاں بھی. ارے بولو نا. جو یہاں صحیح دیکھے گا وہاں بھی صحیح دیکھے گا. اب وہاں دیکھ رہا ہے وہاں بھی قیامت میں وہی دیکھے گا کیا ہو رہا. ارے نہیں، اللہ کی طرف دیکھو. پتہ چلتا گڑبڑی کام کرنے والے ساتھی ایسے بیٹھے نا، ایسی منڈی پھیر رہے، کہنا گڑبڑ ہے. کرو گے نا خدمت. اور اس کے علاوہ اعمال میں لگنا. ایک تو بھائی اجتماعی مجلسیں ہیں، اس میں جمنا. اور یہ پرانوں کی مجلسیں ہوگی، کام کی باتیں ہوگی، کام سمجھایا جائے گا، کام کے اصول باتیں سمجھائی جائے گی. لوگ جا کے اپنے علاقوں میں صحیح کام کرو گے. یہاں کی ہر مجلس میں جمنا، اور جمنے والے کو ملتا ہے. کہتے ہیں الاستقامت الف فوق الکرامہ. جمنا 1000 کرامتوں سے بڑی بات ہے.